بلوچستان کے ضلع کچھی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 27 دہشت گرد ہلاک۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 12 جنوری کو سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کچھی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے لیا گیا، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 27 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران متعدد ٹھکانے بشمول اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ متعدد معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی لوٹ تھے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن و استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جاپان میں 6.8 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ جاپان کا جنوبی مغربی علاقہ کیوشو 6.8 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنوب مغربی جاپان میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے علاقے میں 2 چھوٹے پیمانے کے سونامی آئے، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جاپان کی محکمہ موسمیات JMA نے 1 میٹر 3 فٹ تک سونامی کی ممکنہ لہروں سے خبردار کیا اور عوام کو ساحل سے دور رہنے کی اپیل کر دی۔ کراچی سے روزگار کی تلاش میں سکھر جانے والے 3 نوجوان کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا۔ کراچی سے سکھر جانے والے 3 نوجوانوں کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں نے رہائی کے بدلے 60 لاکھ روپے، جی ہاں جناب 60 لاکھ روپے 60 لاکھ اونلی تاوان مانگا ہے۔ زنجیروں میں جکڑے نوجوانوں کے ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں مغوی کراچی کے علاقے گلبہار میں کارپیٹ کی صفائی اور صوفوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں۔ مغویوں میں 2 کزن اور ان کا ایک کاریگر شامل ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے مغویوں کے نمبر پر آن لائن کام کروانے کا جھانسا دیا۔ تینوں بے روزگار نوجوان کام کی تلاش میں سکھر گئے تھے۔ سکھر پہنچتے ہی ملزموں نے نوجوانوں کو یرغمال بنا لیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں نے رہائی کے بدلے 60 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ نوجوانوں کی زنجیروں میں جکڑی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آئی۔ پولیس کے مطابق رضویہ تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کر کے کیس کی تفتیش اینٹی وائلنٹ کرائم سیل AVCC کو منتقل کر دی گئی ہے۔ ویڈیو میں 3 ملزمان کو فریاد کرتے سنا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق مغویوں کی لوکیشن گھوٹکی کی ہے اور وہاں نزدیک کسی گاؤں کی آ رہی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش شروع کر دی ہے اور AVCC اس کی تفتیش کر کے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ گجرات 13 سال بعد منت و مرادوں سے پیدا ہونے والی 4 سالہ بچی قتل، زیادتی کی تصدیق۔ گجرات میں قتل کی جانے والی 4 سالہ بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق 4 سالہ بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ کیس میں 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ بچے کو 1 ہفتہ قبل ٹیوشن جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا، جس کی لاش بوری میں بند ملی تھی۔ بچے کی والدہ نے انصاف کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بچی 13 سال کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بہت ہی دردناک اور افسوسناک خبر۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینیشن کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ کراچی، سعودی عرب نے وزارت صحت کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے صحت کے اصول جاری کر دیے ہیں۔ سعودی سول ایویشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عمرہ زائرین کے لیے تمام ضروری ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر لازمی ہوں۔ نوٹیفیکیشن میں مسافروں کو صحت دستاویزات بشمول ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے لیے میننجائٹس ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ سعودی عرب پہنچنے والے زائرین کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان، نائجیریا، افغانستان اور دیگر متاثرہ ممالک سے
جانے والے زائرین کے لیے پولیو ویکسین لازمی ہوگی، جبکہ انگولا، نائجیریا، برازیل اور کانگو کے مسافروں کے لیے زرد بخار کی ویکسین لازمی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی سفارش پر کورونا اور موسمی فلو کی ویکسین لازمی ہوگی، جبکہ زائرین کو ٹیٹنس، خسرہ اور دیگر بیماریوں کی ویکسینیشن مکمل کروانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ لاس اینجلس میں گزشتہ ایک ہفتے سے لگی بدترین آگ آخر کب بجھے گی؟ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ تقریباً ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو میں نہیں آئی۔ مختلف مقامات پر لگی یہ آگ اب تک تقریباً 4000 ایکڑ رقبے کو جلا کر خاکستر کر چکی ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 12000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جو اب تک آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ہمیں قدرت کی جانب سے مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائر فائٹر ہیں، پانی ہے، ہمیں بس صرف وقت چاہیے۔ جو آسمان سے برفباری ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا رک جائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ آگ بالآخر کب بجھے گی؟ اس حوالے سے فوری طور پر صرف مفروضے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا انحصار دیگر کئی عوامل کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے یا نہ چلنے اور بارش کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ کیلیفورنیا میں بارش کا موسم عام طور پر دسمبر سے مارچ تک ہوتا ہے، اور رواں سال لاس اینجلس میں اب تک صرف 0.01 انچ بارش ہوئی ہے۔ ان عوامل کے علاوہ ریاست کیلیفورنیا میں ماضی میں ہونے والی آتش زدگی کی تاریخ ہمیں اس بارے میں بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ بلوچستان ہرنائی میں کوئلے کی کان گرنے سے 2 مزدور جاں بحق۔ بلوچستان میں کانکنی کے ایک اور حادثے میں ضلع برنائی کے علاقے خوص میں 2 کانکن کوئلے کی کان گرنے سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ پھنسنے والے 6 دیگر مزدوروں کو بچا لیا گیا۔ یہ سانحہ اس وقت پیش آیا جب کوئٹہ کے نواں میں سنجدی دکان سے مزید 11 لاشوں کی برآمدگی کے بعد باقی ماندہ ایک لاش کو نکالنے کے لیے کھدائی جاری تھی۔ 9 جنوری کو میتھین گیس کے زوردار دھماکے کے بعد مجموعی طور پر 12 کوئلہ کانکن سنجدی کان کے اندر تقریباً 4 فٹ گہرائی میں پھنس گئے تھے۔ 11 متاثرین میں سے 10 کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ اور 1 کا تعلق تواس سے تھا۔ تازہ واقعے میں ضلع ہرنائی کے خوص کول فیلڈ میں واقع کوئلے کی کان میں دراڑیں پڑ گئیں اور کان کا ایک حصہ اس وقت دھس گیا جب 8 مزدور ابھی اندر تھے۔ واقعے میں تمام کانکن پھنس گئے، تاہم ان میں سے 6 کو کچھ دیر بعد بچا لیا گیا۔ 2 کانکن زاہد اور اصلاح جو کان کے اندر گہرائی میں کام کر رہے تھے کو بچایا نہیں جا سکا، تاہم 12 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد ان کی لاشیں نکال لی گئی۔ محکمہ مائنز اینڈ منرلز نے خوست میں کان کو بند کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے رہنماؤں نے کانکنوں کے قتل پر اظہار مذمت کیا۔ عافیہ صدیقی کیس، وزیر اعظم کے بیرونی دوروں کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے اگلے ہفتے تک کی مہلت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں عدالت کے حکم کے باوجود وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ عدالت عالیہ نے وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے اگلے ہفتے تک مہلت دے دی۔